الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا۔ صدق اللہ العظیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ آج اپنا سبق کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ یہ بھی دیکھتے جائیں گے کہ جو لفظ ہم قرآن مجید کا عربی میں پڑھیں گے وہ تقریباً ہم کتنے الفاظ سے خود ہی مانوس ہیں اپنی زبان میں۔ آج 90 اور 100 کے قریب لفظ ہیں آج کی آیات میں۔ تو یا الذین آمنوا، یہ تینوں سے ہم مانوس ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لے آئے، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اذا، جب، ضربتم، تم سفر پر نکلو، فی سبیل اللہ، اور سفر بھی اللہ کی راہ میں ہو۔ اے ایمان والو، جب بھی تم نکلو کسی راستے پر، کہ سفر میں، فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں ہو، یعنی جہاد کے لیے نکلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سریہ میں بھیجیں، کسی مہم پہ بھیجیں، تو فتبینوا، تو خوب تحقیق کر لیا کرو۔ یہاں تھوڑا سا پس منظر ذہن میں لانا ہوگا کہ آپ مدینہ میں تشریف فرما ہیں، غزوہ احد ہو چکا ہے، اور اس وقت پورے عرب کے اندر سب کا لباس ایک جیسا، رہن سہن ایک جیسا، زبان ایک جیسی۔ تو جو نئے نئے مسلمان ہوتے تھے اور جو مشرک اور کافر تھے تو ان کی پہچان کیسی ہو سکتی تھی، یہ مسلمان ہے اور یہ کافر ہے، کیونکہ اب قبائل سے جنگ جاری ہے، کبھی کوئی شرارت کرتا ہے، کبھی کوئی ظلم کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر مہم بھیجتے تھے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت انہیں حکم دے رہے ہیں، کیونکہ اس وقت تک یہ تھا کہ ایک قبیلے کے لیے گئے، یہ بخاری اور مسلم کی بھی روایت ہے کہ چند اصحاب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلے کی طرف مہم پر بھیجا جہاد کے لیے۔ یہ قتال کا لفظ جو ہے نا، جہاد جو ہے اس معنی میں آ رہا ہے۔ تو جب آپ وہاں پہنچے تو قبیلے پہ ایک رعب پڑ گیا، خوف پڑ گیا، اور ان میں لڑنے کی ہمت نہ ہوئی۔ تو یہ دستہ جو ہے اصحاب کا، پھر اس نے ایک راؤنڈ لگایا، تو ادھر ایک پہاڑی کے پاس ایک آدمی جو ہے وہ ڈھیر ساری بکریاں تھی وہ چرا رہا تھا۔ تو جب یہ پاس سے گزرے، اس کی طرف چلے، تو اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ کہا، یا دوسرا اظہار ہوتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو جب اس نے یہ کہا تو انہوں نے سمجھا یہ اپنے بچاؤ کے لیے، جان بچانے کے لیے کر رہا ہے، لہذا انہوں نے اس کو قتل کیا اور ساری بکریوں کا ریوڑ لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا کہ جس نے زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا یا السلام علیکم کہہ دیا، یہی مسلمان ہونے کی نشانی تھی، کیونکہ اہل کتاب بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے تو وہ السلام کہتے تھے، لام کی آواز نہیں۔ السلام کہیں گے، علیکم تو آپ پر سلامتی ہو، آپ پر رحمتیں ہوں، تو جب لام نہیں ہوگا السلام علیکہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے آپ پر ہلاکت ہو، آپ پر نعوذ باللہ موت آ جائے۔ تو یہ السلام کہنا یا سلامتی کا پیغام دینا یا کلمہ شہادت یہ کہنا، یہ اسلام اور مسلمان ہونے کا اظہار ہوتا تھا۔ اور تو مسلمان جو دستے والے ہیں ان کے ذہن میں ہوتا تھا یہ اب نا صرف اپنی جان بچانے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں، تو یہ ان کو قتل کر دیتے تھے۔ اب اللہ رب العزت نے واضح حکم جاری کر دیا، یہ کہا کہ اگر آپ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں
اور ایک آدمی وہاں سلام کا یہ کہہ دیتا ہے، آپ سے السلام علیکم کہتا ہے یا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اظہار کرتا ہے، اگر تو وہ کافر بھی ہے اور وہ بچانے کے لیے کہہ رہا ہے، تو پھر بھی ایک کافر کو چھوڑ دینے میں ایک یہ غلطی، اور ایک واقعی اگر وہ دل سے کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس مومن کو قتل کر دینا یہ غلطی، تو کافر کو چھوڑ دینے والی غلطی جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ ایک ایمان والے کو قتل کر دیں۔ لہذا جو یہ کہے گی اللہ حکم واضح دے رہے ہیں۔ ایک بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت مقداد صحابی رسول تھے، وہ آگے بڑھے اور اس نے بکریاں چرانے والے نے لا الہ الا اللہ کا اظہار بھی کیا، لیکن انہیں یہ یقین تھا دل میں کہ یہ مجھے دیکھ کے سلام پیش کر رہا ہے، تو قتل کیا اور ریوڑ لے کے آگے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مقداد اس نے لا الہ الا اللہ بھی کہہ دیا، پھر بھی آپ نے اس کی گردن کاٹ دی، اس سے پہلے تمہارا حال بھی تو یہی تھا مکے کے اندر کہ اپنے ایمان کو چھپائے پھرتے تھے، وہاں بھی کافر تھے، جابر تھے، تو بہت سارے مسلمان اپنے دل میں اسلام قبول کر چکے ہوتے لیکن ان کے لیے اظہار بڑا مشکل ہوتا تھا۔ تو اس وقت بھی ہماری پہچان تو اتنی تھی نا کہ ہم لا الہ الا اللہ کہتے تھے آپس میں جب ملتے تھے، اس لیے بہت سارے قبائل ہیں جن میں در پردہ کمزور لوگ ایمان لا چکے ہیں لیکن وہ اظہار نہیں کرتے کہ ظالموں کے ظلم سے بچنے کے لیے۔ تو جب تمہارے سامنے ایک بندہ کہہ دیتا ہے تو دل کے حالات کو اللہ جانتا ہے، یہ اللہ نے ایک فیصلہ نازل کر دیا کہ یا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا ضربتم، جب بھی تم نکلو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں نکلو گے، تو فتبینوا، تو تحقیق کرنا یہ تمہارا کام ہے، کیوں؟ ولا تقولوا، اور نہ تم کہو، لمن، اس شخص کو، القا، جو پیش کرے، الیکم، تمہاری طرف، سلام پیش کرے، سلامتی کا جملہ بولے، مسلمان ہونے کا اظہار کر دے، لست مومن، کہ تو مومن نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ ہوگا پہلے دو لفظ اور آخری میں پہلے پڑھوں گا، درمیان والا بعد میں۔ ولا تقولوا، نہ تم کہو، لست مومنا، کہ تو مومن نہیں ہے، لست لا کے معنی میں آتا ہے، مومنا مومن، تم یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہے، لمن، اس شخص کو، القا، جو پیش کر دے، الیکم، تمہاری طرف، سلام، سلامتی کا جملہ کہہ دے، لا الہ الا اللہ کہہ دے، مسلمان ہونے کا اظہار کر دے، تو تم نہیں کہہ سکتے کہ تم مومن نہیں ہے، کیوں؟ تبتغون، تم تلاش کرتے ہو، عارضہ، مال، فائدہ، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا مال تلاش کرتے ہو، کہ ایک تو اسے قتل کیا، دوسرا اس کا بکریاں ساری چرا کے مال غنیمت میں لے آئے، لہذا یہ دنیا کا مال کے لیے تم نے اسے قتل نہیں کرنا، کیوں؟ فَعِندَ اللَّهِ، اللہ کے پاس، فا پاس، اندہ پاس، اللہ کے پاس، مغانم، غنیمتیں ہیں، فائدے ہی فائدے ہیں، کثیراتن، بہت زیادہ، یہ ساری غنیمتیں، ساری نعمتیں، دنیا کا ساری جتنی بھی غنیمتیں، مال، دولت ہے، یہ سب اللہ کے پاس ہے۔ لہذا اس میں ایک یہ بھی پشین گوئی تھی کہ بہت جلد یہ وقت آنے والا ہے۔ یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت عدی بن آتم تائی کے بیٹے حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدی، اگر اللہ نے تجھے لمبی عمر دی تو تم ضرور دیکھو گے کہ ہیرا سے ایک عورت چلے گی، زیور سے لدی ہوگی اور مکے میں آئے گی، ہیرا بہت دور مقام ہے، اور وہ آج عمرہ کر کے جائے گی، اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ تو حضرت عدی بن آتم کہتے ہیں میں نے یہ وقت پھر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہیرا سے عورت آتی تھی کیلی اور آج عمرہ کر کے چلی جاتی اور اسے اللہ کے سوا کوئی راستے میں ڈر نہ ہوتا تھا۔ اور دوسرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عمر لمبی ہوئی تو ضرور دیکھیں گے کہ کسریٰ کے سارے خزانے تمہارے قدموں کے نیچے ہوں گے۔ تو عدی بن آتم کہتے ہیں پھر میں نے آپ دیکھا، اندازہ لگائے نا، کیسر روم اور کسریٰ ایران
سب سے بڑا اس وقت کسرا جو ہے نا یہ سلطنت تھی جہاں سونا تھا، یہ چھائے ہوئے تھے پوری دنیا میں۔ تو کہتے ہیں میں نے خود دیکھا، بلکہ میں ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے کسرا کو فتح کیا، اور کسرا بن ارمد کے سارے خزانے ان کے قدموں کے نیچے تھے۔ تو یہ غنیمتیں آنے والی ہیں۔ اب اسلام کے لیے جمع ہو چکے ہیں مسلمان، جدھر رخ کریں گے کافر جو ہے وہ لیٹتے چلے جائیں گے، اور ان کا سارا مال غنیمت ملے گا، اور اس کے بعد مسلمانوں کو شروع ہو گیا۔ یہ اللہ کہتے ہیں تب تغون، تم قتل کر دیتے ہو اس کو، حالانکہ وہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، تو ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں کسی کے باطن کو جانچنے کا۔ دل کے حالات اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ آج بھی یہی اصول ہے کہ کیونکہ ہم ایک دوسرے سے اظہار زبان سے کرتے ہیں، دل میں کیا کیفیت ہے یہ اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتا ہے، جہاد سے مراد یہاں قتال ہوتا ہے، وہ نکلتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی نماز ادا کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، لیکن ساتھ آپ کہیے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کی راہ میں کون جہاد کرتا ہے، یعنی یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو جو نماز ادا کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں نکل پڑتا ہے اللہ کے ذمے ہو جاتا ہے، اگر تو وہ شہید ہو جائے تو اللہ اس کو جنت میں داخل کرتے ہیں، اور اگر وہ غازی بن جائے تو گھر تک واپس لٹانا اس کا اجر اور مال غنیمت یہ اللہ کے ذمہ ہوتا ہے، لہذا یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں تب تغون، تم تلاش کرتے ہو، آرازہ مال الحیات دنیا، دنیا کی زندگی کا مال تمہاری تلاش میں ہوتا ہے۔ یاد رکھو فعند اللہ، اللہ کے پاس مغانم، غنیمتیں ہیں، فائدے ہیں، کثیرۃ، بہت زیادہ، دنیا آخرت کے سارے فائدے۔ آگے ہے کذالک، اسی طرح کون تم تھے من قبل، اس سے پہلے۔ بھئی صحابہ کرام اس سے پہلے مکے میں آپ بھی تو ایسے ہی تھے کہ شرک جاہلیت کے دور میں تھے، پھر کیا ہوا؟ فمن اللہ، یہ مننا ہم نے پیچھے پڑھا ہوا ہے، احسان کرنا ہوتا ہے۔ فمن اللہ، اللہ نے احسان کیا علیکم، اوپر تمہارے۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں چن لیے، پھر آپ کو ہدایت دی کہ آپ نے وہ پیغام سنا اور اس کو قبول کر لیا۔ یہ سارے ہدایت کے فیصلے اللہ کا احسان ہوتا ہے۔ اللہ یہ بھی بتا رہے ہیں جیسے مقداد کو نبی کریم نے کہا تھا بھئی آپ بھی تو پہلے ایسے ہی تھے مکے میں کہ اسلام کو چھپائے پھرتے تھے، دل میں اسلام تھا، کفر جو ہے اتنا چھایا ہوا تھا کہ کھلم کھلا اظہار کرنا مشکل ہوتا تھا۔ یہ اللہ بھی کہہ رہے ہیں کذالک، اسی طرح کون تم بھی تھے من قبل، اس سے پہلے، فمن اللہ علیکم، اللہ نے تمہارے اوپر احسان کر دیا اور تم مومن ہو گئے، تم نبی کے ساتھی بن گئے، اصحاب رسول ہو گئے، اس لیے تمہارا فرض ہے فتبینوا، خوب تحقیق کر لیا کرو، یعنی گرفتار کرو، اچھی طرح اس کی جانچ پڑتال کر لو، اگر پھر بھی وہ کلمہ کہتا ہے تو اس کو چھوڑ دینا ہے کافر کو، یہ بہتر ہے کہ مومن کو قتل کر دیا جائے غلطی سے، اس سے کافر کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ لہذا فتبینوا، خوب تحقیق کرو۔ عام حالات میں بھی سورہ حجرات میں اللہ نے حکم دیا ہے بھئی آپ کے پاس کوئی بندہ ان جاکم فاسقم بنبأ فتبینوا، بھئی آج بھی کوئی بندہ تمہارے پاس ناب معتبر ہے، وہ ایک خبر لے کے آتا ہے تو تم اس کو خواب خانہ یقین کر کے آگے بیان کرنا شروع کر دو، یہ بڑا نقصان کا سبب بنتا ہے، بندہ پچھتاتا ہے بعد میں۔ بھئی خوب تحقیق کرو، تحقیق کرنے کے بعد حق سچ آ جائے پھر بھی زبان کھولتے ہوئے بندہ احتیاط کرے، اس لیے کہ کسی کے خلاف بات کرنا اس سے خاموش رہنا بہتر ہوتا ہے۔ تو یہی اللہ حکم دے رہے ہیں فتبینوا، تحقیق کیا کرو، ان اللہ، بے شک اللہ کی ذات ہے اکیلی، کانا ہے، بما تعملون، جو تم عمل کر رہے ہو، تم بھی جہاد میں نکلے ہوئے اللہ جانتا ہے، اگلا بھی اظہار کر رہا ہے سلام پیش کر کے تو وہ اس عمل کو خبیرہ، اللہ کے آرے کے عمل کی خبر رکھنے والا ہے، لہذا ادھر بڑی احتیاط بتا دے گی۔ آگے اللہ پھر ایک آیت میں بتاتے ہیں لا یستوی، لا نہیں، یستوی برابر،
یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے نا، وہ سواء علیہم اانذرتہم وہی یستوی ہے، نہیں ہیں برابر، القاعدون، قاعدون تو بیٹھ رہنے والے، یہ ہم نماز میں جو بیٹھتے ہیں کو قعدہ کہتے ہیں، قیام رکوع سجدے کے بعد ہم بیٹھتے ہیں نا، قعدہ درمیانہ، قعدہ اخیرہ آخری والا، یہ قاعدون بیٹھ جانے والا، نہیں ہیں برابر، القاعدون بیٹھ رہنے والے، من المومنین مومنوں میں سے، یعنی ایمان لانے کے بعد جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں بس نماز روزہ کرتے رہتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے نماز روزہ، لیکن اللہ آج فرق کر کے بتا رہے ہیں کہ نہیں ہیں، لا یستوی نہیں برابر ہو سکتے، القاعدون بیٹھے رہنے والے، من المومنین ایمان والوں میں سے، اب درمیان میں غیر بغیر، اول الضرر، ضرر ہم بھی کہتے ہیں وہ بندہ بڑا بے ضرر ہے کہ اس سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، بعض بندے ہیں نا کسی کو تکلیف نہیں دیتے زبان سے، دل سے، ہاتھ سے، تو ضرر تکلیف بغیر کسی تکلیف کے وہ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، انہیں کوئی عذر بھی نہیں ہے، کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، پھر بھی گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ہم نماز پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں بس اپنی ذات تک اللہ کو راضی کر رہے ہیں، یہ ہے، یہ برابر کن کے برابر نہیں، والمجاہدون اور جہاد کرنے والے جو مجاہد ہیں ان کے برابر نہیں ہو سکتے، مجاہد بھی وہ فی سبیل اللہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، بِأَمْوَالِهِمْ اپنے مالوں سے بھی، وَأَنفُسِهِمْ اور اپنی جانوں سے بھی، یعنی یہاں دو طرح کے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا ذکر کر دیا ہے، ایک وہ ہوتے ہیں جو فرائض ادا کرتے رہتے ہیں، نماز آئی، روزے آئے، زکوٰۃ آئی، آپ نے فرائض ادا کی، اللہ کی تسبیح کی اور بس یہ کام کرتے رہے، اور دوسرے ہوتے ہیں قربانی دینے والے، یہ ہوتے ہیں فرائض ادا کر رہے ہیں، قربانی والے وہ ہیں فرائض ادا کرتے ہی کرتے ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ کے پابند ہیں، لیکن وہ اللہ کی راہ میں جو اللہ نے وقت دیا ہوا ہے کچھ اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اللہ نے جو مال دیا ہوا ہے وہ اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں، یہاں تک کہ انہیں اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں پیش کرنی پڑے تو وہ سب سے زیادہ پیش ہوتے ہیں، وہ اللہ کو ناپ تول کے نہیں دیتے، وقت، مال، پیسے، جان، بلکہ وہ اس کو اللہ کی امانت سمجھتے ہیں اور بغیر ناپ تول کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہر وقت قتال کے لیے تیار رہتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو جب میں اجر دوں گا نا پھر میں بھی نہیں ناپو تولوں گا، پھر بغیر حساب کے رزق ان کو نوازوں گا جو میرے سے بغیر حساب کے اپنی زندگی گزارتے رہتے ہیں، اس لیے گھروں میں بیٹھے رہنے والے اور اللہ کی راہ میں اپنا مال اور جان، دیکھو جی مال اور جان یہ دو چیزوں کا ذکر کر کے نا ساری صلاحیتیں مراد ہیں، سارے اوقات مراد ہیں، وہ اللہ کی راہ میں دوسروں کو بھی دعوت دیتے ہیں اور اس راہ میں جو تکلیف آتی ہے اس کو برداشت کرتے ہیں، تو یہ دونوں برابر نہیں ہوتے۔ اب اس کا ترجمہ ذرا پھر میں بولوں گا اور اس کی شان نزول بھی سن لیں، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور بخاری مسلم میں 3-4 اس طرح کی حدیث آتی ہیں کہ جب یہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کاتب وحی تھے، جب قرآن نازل ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے تھے جو وحی لکھنے والے ہیں، ان میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش تھے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو مجھے بلایا اور کہا یہ لکھو، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک یہ میری ران کے اوپر تھی، یعنی سبحان اللہ، اللہ کے نبی کتنا پیار کرتے تھے اپنے صحابہ سے۔ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں میرے ساتھ اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی ران میری ران کے اوپر ہے، اور یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا لکھو، تو میں لکھ رہا تھا، ایک روایت میں آتا ہے وہ آیت یہ تھی، ذرا یاد اوپر سے دیکھنا ہے، لا یستوی نہیں برابر، القاعدون بیٹھے رہنے والے، من المومنین ایمان والوں میں سے، یہ درمیان میں لفظ میں چھوڑنے لگا ہوں، یہ برابر نہیں ہو سکتے، والمجاہدون فی سبیل اللہ جو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ نے یہ آیت سنائی، اتنے میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آ گئے، وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبینے تھے، کہتے ہیں کاش اللہ کے رسول میں اگر معذور نہ ہوتا، یعنی نبینے تھے، تو میں بھی قتال کے لیے جہاد کے لیے نکلتا،
ابھی یہ انہوں نے کہا ہے تو حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر وحی کی کیفیت طاری ہوگی، اور آپ کی ران مبارک میری ران پر تھی، اتنی بوجھل ہوئی کہ میں گمان کرنے لگا کہ میری ران ٹوٹ جائے گی۔ یہاں سے مجھے اندازہ ہوا وحی کی کیفیت ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد وحی مکمل ہوئی تو اللہ کے نبی نے یہ الفاظ بھی مجھے لکھوا دیے، غیر اول ضرر، کہ بغیر عذر کے جو بیٹھے رہتے ہیں۔ اب دیکھیں جی جہاد ہے، اور جہاد بھی دو طرح سنیں۔ یہ غزوہ تبوک سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمن نہیں کہا کہ نکلو، جب ایک نفیر عام ہو جاتا ہے نا، پورا حکم ہوتا ہے جہاد کے لیے نکلو، اس وقت کوئی بھی جو نہیں نکلتا وہ منافق ہوتا ہے، اور وہ غزوہ تبوک میں پہلی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے حکم دیا تھا۔ عام حالات میں آپ کہتے تھے جہاد کے لیے نکلنا ہے، جو نکل سکتا ہے نکلے، اس لیے جو گھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ نفاق میں نہیں آتے، لیکن جذبے اور شوق والے باہر نکلتے ہیں۔ غزوہ احد میں بھی جب بھارتی شکست ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا وہ پھر واپس آ رہے ہیں تو آپ نے اعلان کیا تھا کون کون ہے جو ان کے تعاقب میں نکلے گا، تو 70 صحابہ سب سے آگے نکل آئے، تو 70 ہی گئے تھے، تو باقی پہ کوئی الزام نہیں تھا، کیونکہ آپ حکم یہ نہیں دیتے تھے سارے نکلو، جب حکم آ جائے گا سارے نکلو، پھر جو عذر کے بغیر بیٹھے وہ منافق ہوتا ہے۔ تو یہ بھی وہی ہے، اللہ نے صاف صاف کہہ دیا کہ عام حکم بھی ہو، عام دعوت بھی ہو، ترغیب بھی ہو، اس وقت بھی فرق یہ ہے، لا یستوی القاعدون من المؤمنین، ایمان والے سارے ہیں، جو گھر میں بیٹھ رہتے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے ان کے، والمجاہدون، اور جو مجاہد ہوتے ہیں، فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں نکل پڑتے ہیں، بِأَمْوَالِهِمْ، اپنے مالوں کے ساتھ بھی، وَأَنفُسِهِمْ، اور اپنی جانوں کے ساتھ بھی۔ جب بندہ جان لے کے نکلتا ہے نا تو خرچ بھی ہوتا ہے، اور وہ پہلے مال خرچ کرتا ہے پھر جان لے کے نکلتا ہے، تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ تو یا اللہ پھر کیا فرق ہے؟ اللہ کہتا ہے فضل اللہ، اللہ نے فضیلت دے دی ہے، اللہ نے افضل کر دیا ہے، بہترین کر دیا ہے، کن کو؟ المجاہدین، جہاد کرنے والوں کو، قتال کرنے والوں کو، بِأَمْوَالِهِمْ، اپنے مالوں سے، وَأَنفُسِهِمْ، اور اپنی جانوں سے۔ اپنے مال اور جان لے کر جو جہاد کرنے والے ہیں ان کو اللہ نے فضیلت دے دی ہے، ان کو افضل کر دیا ہے، کن سے؟ اللہ القائدین، بیٹھے رہنے والوں پر اللہ نے ان کو فضیلت دے دی ہے، درجات، درجے میں۔ ان کے درجات جو ہے نا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک بندہ نماز ادا کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے کہا یا رسول اللہ پھر یہ خوشخبری عام کر دیں۔ تو آپ نے کہا سنو، جو جہاد کرنے والے ہیں نا، اللہ نے صرف ان کے لیے بھی جنت میں 100 درجات رکھے ہیں، اور ایک درجے کا دوسرے درجے میں اتنا فرق ہے جتنا زمین سے آسمان تک ہے۔ تو یہ پہلے درجے کی کوشش نہ کرو، ہمیشہ دعا بھی مانگو تو جنت الفردوس کی مانگا کرو، بلند درجے کی۔ اس لیے اللہ جو جہاد کرنے والے ہیں ان کو بیٹھے رہنے پر درجے میں فضیلت دے دیتا ہے، اوپر والے درجے۔ لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیے وَكُلًّا، کل کے کل سارے جو جہاد کے لیے نہیں نکلتے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی قائدین اور جہاد والے، کلن، سب سے وعدہ دلہ، اللہ کا وعدہ ہے، الحسنہ، بہترین، اللہ کا وعدہ ان سے بھی اچھا ہے بھلائی کا، بھئی جو جو عمل کرے گا اس کا تو ملے گا نا، لیکن جہاد والے افضل ہوں گے، وہ فضیلت والے ہوں گے۔ فضل اللہ، دوسری بار آ گیا، فضل اللہ، اللہ نے فضیلت دے دی ہے، المجاہدین، جہاد کرنے والے کو، اللہ القائدین، بیٹھ رہنے والوں پر جہاد کرنے والوں کو اللہ نے فضیلت دے دی، افضل قرار دے دی ہے۔ کس میں؟ اجرن عظیما، بہت بڑے اجر میں، اللہ ان کو بہت بڑے اجروں سے نوازے گا۔ آگے پھر ہے درجات، وہ درجوں میں بھی فضیلت دے دی ہے، وہ جو 100 درجے ہیں نا بلندیوں پہ وہ ہوں گے۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ جنت میں درجوں سے کیا مراد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ درجے کوئی دنیا کے بالے خانے نہیں ہیں کہ ایک نیچے منزل ہے اوپر چوبارہ ہے تو آپ سمجھیں گے کہ یہ بالا خانہ ہے، وہاں تو ایک درجہ بھی زمین اور آسمان سے زیادہ فاصلے پر ہوتا ہے، اتنے زیادہ اللہ درجوں سے نوازے گا۔ تو یہ جو مجھے آج جہاد والوں کو بتایا جا رہا ہے، درجات، درجات ہوں گے،
منہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ان کے لیے درجات ہوں گے، ومغفرتاً اور بہت بڑی بخشش ہوگی، اللہ ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ورحمتاً اور اللہ کی ان پر رحمت بھی ہوگی، اتنا اجر دے گا جس طرح وہ بغیر ناپ تول کے نکلتے تھے، اللہ بغیر حساب کے ان کو رحمت دے گا۔ وکان اللہ اور اللہ ہے ہی غفوراً بڑا بخشنے والا، رحیمہ بڑے رحم کرنے والا، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ایک بار سبق کو دہراتے ہیں، یا الذین آمنوا اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ جب تم اللہ کی راہ میں نکلو جہاد کے لیے، فتبینوا خوب تحقیق کیا کرو، ولا تقولوا اور نہ کہا کرو، لمن القا جو بھی تمہارے سامنے پیش کر دے، الیکم تمہارے سامنے سلام، جو سلام پیش کرے، مسلمان ہونے کا اظہار کرے یا کلمہ پڑھے، تو تم یہ نہیں کہہ سکتے لست مومنا کہ تم مومن نہیں ہے، یہ فیصلہ اللہ کے پاس ہے، یہ نہیں کہنا۔ تب تغونا تم تلاش کرتے ہو، عارض الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا مال، فتح مال غنیمت، تم یہ چاہتے ہو، فعند اللہ اللہ کے پاس مغانم غنیمتیں ہیں، نعمتیں ہیں، کثیرۃ بہت زیادہ، کذالک اسی طرح کون تم تھے تم، من قبل اس سے پہلے تم بھی اسی طرح تھے ایمان کو چھپائے ہوئے، فمن اللہ علیکم اللہ نے آپ کو اوپر احسان کر دیا، فتبینوا پس خوب تحقیق کرو، عام قتل نہ کرو، ان اللہ بے شک اللہ کان ہے بما تعملون خبیر جو تم عمل کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والا۔ لا یستوی القاعدون من المؤمنین لا یستوی نہیں برابر ہو سکتے، القاعدون بیٹھے ہوئے، من المؤمنین ایمان والوں میں سے، غیر اول الضرر بغیر عذر کے جو بیٹھ جاتے ہیں، بغیر کوئی تکلیف کے بیٹھے رہتے ہیں، والمجاہدون اور جہاد کرنے والے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، باموالہم اپنے مالوں سے، وانفسہم اور اپنی جانوں سے جو جہاد کرتے ہیں، فضل اللہ نے افضل کر دیا ہے، فضیلت دے دی ہے، المجاہدین جہاد کرنے والوں کو، باموالہم وانفسہم جو اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، اللہ القاعدین بیٹھ رہنے پر فضیلت دی ہے، درجات درجے میں، وکلاً اور کول کے کول جو بھی کوئی کام کر رہا ہے ایک بار بھی لا الہ کہتا ہے وہ بھی وعد اللہ کا وعدہ سب کے ساتھ الحسنہ حسن سلوک کا ہے، بلائی کا ہے، اچائی کا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کہتا ہے وفضل اللہ اور فضیلت دے دی اللہ نے المجاہدین جو مجاہدوں کو، اللہ القاعدین بیٹھے رہنے والوں پر، اجراً عظیمہ بہت بڑے اجر کی فضیلت دی ہے، درجات درجوں کی فضیلت دی ہے، منہ اللہ کی طرف سے، ومغفرۃ مغفرت میں بھی فضیلت دی ہے، ورحمتاً اور رحمت بھی بغیر ناپ تول کے ملے گی، وکان اللہ غفور الرحیمہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔